سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے یا ہمارے چیئرمین نے جب بھی مشکل فیصلے لیے، ان مشکل فیصلوں کے وقت آپ اگر غور کریں تو کانسپائریسی اور آڈیو ویڈیو کی گونج سنائی دیتی ہے، اور ہماری ساری لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو مشکل فیصلوں سے روکنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اچانک سے لوگوں کی ڈیپ فیک کا جتنا استعمال ہم سروے کرانے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیپ فیک کی ٹیکنالوجی ہے اس کا سب سے زیادہ بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوا۔ میں یہ جو گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ چیئرمین عمران خان اور ہمارے ساتھ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے، اور 22 کروڑ عوام جب کسی کی حقیقی وارث ہو تو آپ کا سارے پروپیگنڈا کا جو ری بٹل ہے وہ آپ کو عوام دے گی، اور عوام نے ہر مشکل گھڑی کے اوپر یہ ثابت کیا ہے، چاہے آپ نے گھڑی کا شور مچایا یا جو بھی آپ نے جھوٹے قسم کا پروپیگنڈا کیا، اس کا منہ توڑ جواب آپ کو ملا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ نے اس ملک میں جو اقدار کی، جو ہیومینٹی کی، ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم تو ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنے گرے ہوئے، جتنی بے شرمی ڈھٹائی کے ساتھ آپ نے اس ملک کے جو ہماری یوتھ ہے 66%، ان کو یہ سب کچھ کر کے اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں جبکہ اسمارٹ فون سب کے پاس ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ کی زبان میں جس طرح کے آپ ہوں، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اسی زبان میں عوام آپ کو جواب دے گی، اور وہ دے بھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ننھی منی مارچ اور ایک چھوٹی سرجری مارچ یہ کی گئی تھی، اور سلوگن کیا تھا؟ مہنگائی مکاؤ مارچ۔ لیکن اس ننھی منی مارچ اور چھوٹی سرجری مارچ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ نے وہ غلطی سے مہنگائی مکاؤ مارچ لکھا تھا، وہ تھا غریب مکاؤ مارچ، کیونکہ جتنی شدت کے ساتھ آپ تیزی کے ساتھ 8 ماہ کی جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ 2 کروڑ آپ لوگ خط غربت سے نیچے لے گئے، 22 کروڑ لوگوں کا روزگار کھا گئے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اکانومی کا آپ نے حال کیا، آگے آنے والے ہفتے بتائیں گے۔ آپ لوگ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے حقیقی مسائل سے جو درپیش ہیں، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جو بندہ خود سفر کر رہا ہے، 22 کروڑ عوام یہ برداشت کر رہی ہے، صرف پی ٹی آئی والے برداشت نہیں کر رہے، آپ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو مارکیٹ میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ویڈیو سینٹر کھول لو، اور پھر آپ بڑا اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، عوام خود آپ کے جتنے بھی اقدامات ہیں، وہ مہنگائی کا ہو، وہ لا لیسنس کا ہو، وہ ہیومن رائٹس کا ہو، عوام ڈائریکٹ متاثرین ہیں۔ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پھلجھڑیاں ہیں، عوام کی توجہ اس سے ہٹا نہیں سکتی، اور یہ آپ ضرور کرتے ہیں۔ ایک چیز کے لیے ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں، عوام کی ہمدردیاں بھی خان صاحب کے ساتھ زیادہ بڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت میں بھی ان کی مزید اضافہ کیا ہے، اور آپ کی قسمت میں ضلالت آئی ہے، کیونکہ جس کے لیے آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو، لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کرنے والے کے اوپر ہزار لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ کے کردار کے اوپر، آپ کے خاندانی تربیت کے اوپر، آپ کے بلڈ کے اوپر لوگ جس طرح سے جتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہمت ہے بھائی کہ اتنے جوتے کھانے کے بعد، اتنی ضلالت کے بعد آپ لوگ پھر۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، چھوٹی سی پھلجھڑی، پھر اس کے بعد پھر جب کوئی بیچ میں سیاسی طور پر تھوڑا سا گیپ آتا ہے، پھر جب کوئی میجر فیصلے ہم نے لینے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا ہے۔ عوام آپ کو دھتکار رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بد دعائیں دے رہی ہے، مزید گالیوں میں اپنی گالیوں میں خود اضافہ کرنے کے لیے شکریہ۔ پاکستان کی عوام حقیقی وارث ہے عمران خان صاحب کی، وہ نہ صرف سیاسی میدان میں ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، جب آپ ان کی اور ان کی فیملی کی کردار کشی کرتے ہو، وہاں وہ زیادہ
शिद्दत के साथ, जज्बे के साथ उनको डिफेंड करती है और करती रहेगी। और आपकी किस्मत में जलालत आप लोगों ने खुद लिखी है, बल्कि खरीदी है, बल्कि कमाई है, वही है, और उनके मुकद्दर में अल्लाह ने उन्हें चुना है। 22 करोड़ आवाम के इस वक्त आंखों का तारा है वो। आप एड़ी चोटी का जोर लगा के उनकी इज्जत में कमी नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे कोई किसी को ना इज्जत दे सकता है ना जिल्लत दे सकता है। मैडम ये बताएं कि कबीना इजलास में कुछ गुजरा के साथ झगड़े की खबर आती है और वो इस्तीफा भी पेश किया जाता है। अब तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट होता है तो वज़ीरी आला को 186 अरकान पूरे करने होंगे। आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत और पीटीआई की वोट में, क्या आपकी भी ऐसे अरकान है हुसैन बहादुर कुरैशी क्या उनके साथ साथी हैं वो उस दिन आ जाएंगे असेंबली में? क्यों नहीं, हम सारे होंगे। और ये सीएम साहब के ऊपर कोई आसान नहीं है, हमारी अपनी पार्टी की प्रेस्टीज का मामला है। और हमारे लिए वो सारे अरकान हैं जिन्होंने बड़े कड़े और मुश्किल वक्त में अपने आप को साबित कदम रखा। और जब बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी, एक जवारी जो पैसों की बोरियां भर के लाया था यहाँ पे, उसकी पैसों की सारी ऑफर्स को इन्होंने उस वक्त रिजेक्ट किया था, धमकियों को रिजेक्ट किया था, कॉल्स को रिजेक्ट किया था। तो ये तो हम अपनी पार्टी के लिए और हम अपने चेयरमैन के ऑर्डर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो सारे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नंबर 186 नहीं 188 से ऊपर होगा इंशाल्लाह।